نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا سینکڑوں واقعات ہیں، میں دلچسپی کے لیے ویسے سنا رہا ہوں دو چار۔ ایک اس حارث سدائی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تھوڑا سا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ پانی لاؤ۔ پانی لایا تو نبی علیہ السلام نے اس پانی میں اپنے دست مبارک کو رکھا، فرمایا پانی ابلنے لگ گیا، نکلنے لگ گیا جیسے کسی چشمے سے نکلتا ہے۔ ہم نے پیا، سب نے وضو کیا، جانوروں نے پیا، پانی ختم نہیں ہوا۔ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑا زبردست موقع ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مصر کے تھے، بصرہ کے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے علاقے میں کنواں ہے، گرمی میں خشک ہو جاتا ہے، گرمی پڑتی تھی نا تو پانی خشک ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں پانی ملتا ہے، ہم مسلمان ہیں بڑے تنگ ہیں کہ اس کا بھی کرم فرما دیں۔ یعنی جیسے سمجھیں کہ انہوں نے سمجھا بہت زبردست موقع ہے، جو ہمارے آقا انگلیوں سے پانی نکال سکتے ہیں تو ان کے لیے کنویں کا کیا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ عطائیں فرمائیں۔ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنکریاں پکڑو، 7 کنکریاں پکڑیں، حضور نے اپنے ہاتھ میں گھمائیں، گھما کر فرمایا یہ لے جاؤ، جا کے کنویں میں ڈالنی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پھر گیا، جلدی سے پہنچا وہاں، تو ایک کنکری ڈالی تو پانی تھوڑا سا اوپر آیا، ایسے ڈالتے ڈالتے میں نے 7 کنکریاں جب ڈالیں تو مجھے ایسے لگتا تھا، گہرا کنواں تھا، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس کا جوش مار کے پانی بہر آ جائے گا۔ تو سینکڑوں ایسی نبی علیہ السلام۔ سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ آپ کو حدیثیں یاد نہیں ہوتی تھیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیثیں یاد نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ، 3 مرتبہ حضور نے ایسے ہاتھ کیے، اس میں ڈالے، فرمایا سینے پہ لگاؤ، تو ابو ہریرہ پھر ابو ہریرہ ہی ہو گئے، پھر بہت بڑے محدث بنے۔ اسی طرح عثمان بن ابی العاص ہیں ایک صحابی، انہوں نے کہا مجھے قرآن پاک نہیں یاد رہتا، حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ پھر مجھے وہ قرآن پاک یاد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں بسر بن معاویہ، کیا نام ہے؟ خود فرماتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں میرا چہرہ چمکتا تھا، روشنی نکلتی تھی، اور یہ بھی نہیں تھا، کہتے ہیں اگر میں کسی پہ ہاتھ رکھ دیتا وہ بیمار ہوتا تو وہ بھی تندرست ہو جاتا، وہ صحیح ہو جاتا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں بنی محارب کے وفد کے ساتھ میں آیا، اسلام لائے ہم، میں نے حضور کے قریب جب گیا، یہ حضور کی محبت ہے، یہ بڑی محبت ہے کسی صحابی کے چہرے پہ ہاتھ گھما دینا۔ ماں ہی ایسے کرتی ہے نا، بڑے بیٹے کے ساتھ ماں بھی شرماتی ہے ایسے کرتے ہوئے، تو یہ ہمارے آقا کی امت سے محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے چہرے پہ ہاتھ رکھا، فرماتے ہیں غرۃ بیضاء، میرا چہرہ چمک اٹھا، کہ میرا چہرہ چمک گیا، اور چمکتا تھا میرا چہرہ، کیا ہوتا تھا؟ چمکتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اسید بن ابی ایاس، فرماتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ ہاتھ گھمایا، فرمایا اندھیری رات کو میں جس جگہ سے گزرتا یا کسی کمرے میں جاتا تو میرے چہرے کی روشنی نکلتی اور وہ گھر اور وہ راستہ روشن ہو جاتا۔ تو ہمارے آقا مولا سے میں نے کیا عرض کیا آپ کو، سینکڑوں واقعات ہیں، اس طرح کا مضمون کم بیان ہوتا ہے، لیکن میں نے جو واقعات اس کے دیکھے ہیں 50 سے زیادہ ہے۔ کتنے جو دیکھے ہیں؟ ویسے میں یہ تو حرف آخر تو میں نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا ایک آدمی ہوں، چھوٹی سی کتابیں سے دیکھا ہوگا، اور جو بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے صاحبان علم ہیں، ان کے ہاں تو بہت زیادہ واقعات انہوں نے سنے ہوں گے۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، حدیث آپ نے بھی سنی ہوئی ہے، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیں۔ حضور نے پھر چند مثالیں دی، کیا تو اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرنا جو ہے برداشت کرے گا؟ اس نے وہ چونک گیا، اس نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ماں کے ساتھ، بیٹی، خالہ، پھپھو، اس طرح کے رشتے گنتی کروائے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو کسی کی یہ رشتہ دار ہوں گی نا جس کے بارے میں تو اجازت مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھ میں تو یہ مرض ہے، مجھے نجات کی پھر کوئی چیز ہی عطا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا ایسے، حضور نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، فرمایا یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے،
اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس بندے کے سامنے دیوار اور عورت ایک جیسی ہو گئی تھی، یعنی جیسے بندہ کوئی دیوار کو نہیں نہ دیکھتا، اب دیوار کو تو کوئی نہیں نہ دیکھتا، کیا بیچ میں نکالے گا، تو کہتے ہیں دیوار اور عورت ایک جیسی ہوگی اس کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سینے کے اوپر ہاتھ مارا، یعنی اگر عثمان ابی العاص کے سینے پہ ہاتھ ماریں تو حفظ بڑھ جائے، اور کوئی بندہ ہے اس کے سینے میں اگر گناہ کی کوئی عادت ہو ماریں تو وہ گناہ ہی مٹ جائے۔ تو یہ ہمارے دعا فرمائیں اس حدیث پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو صاف فرمائے، ہماری شرمگاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے سیئات و خطائیں لغزشیں نسیان سے اللہ درگزر فرما کے معافی عطا فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہمارے بزرگوں نے لکھا وہ جملہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اگلی آیت پڑھ کے پھر ختم کرتے ہیں۔ کلیم اللہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے کبھی کسی نبی کو نبوت دے کر واپس نہیں لی، یہ اللہ رب العزت کی محبت۔ ولایت کے مقام پر بھی اگر کوئی بندہ پہنچ جائے، ولایت کے مقام بلند پر جب پہنچ جائے تو اللہ اس کے بھی گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، خطاؤں سے درگزر۔ نبیوں کو ظاہری طور پہ ان کے ہاں ایک خطا کا لفظ خطا اجتہادی اللہ کے پیغمبروں سے ہوئی، تو اجتہادی خطا پر اللہ نے نبوت تو نہیں چھینی ہے نا۔ یہ دیکھیں یار اللہ کی کتنا محبت ہے اور کیا عطا ہے۔ کلیم اللہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کلیم اللہ نے پتھر سے پانی نکالا ہے، پتھر سے تو پہلے بھی چشمے نکلتے ہیں، ہمارے آقا نے بارہا اپنی انگلیوں سے چشمے جاری فرمائے ہیں، تو انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا، پیپ ریشہ خون وغیرہ نکلتا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا کا معجزہ بھی نرالا ہے، کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نرالا ایک نہیں ہے۔ آپ معجزات پر دلائل النبوہ ایک کتاب ہے، 11 جلدوں پر مشتمل ہے عربی میں۔ دلائل النبوہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضور کے اکثر معجزات ہیں، اس میں اکثر معجزات ہیں، معجزات پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، حضور کے خصائص پر ایسے خاصے جو پیچھے کسی میں نہیں پائے گئے، اور یا اس امت میں کسی میں نہیں، خصائص حضور کے، اس پر خصائص الکبریٰ ایک کتاب ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو معجزات پر، سیرت پر، خصائص پر، شمائل پر، فضائل پر، علم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ لوگوں نے کتابیں لکھی۔ بہرحال جتنی کتابیں لکھی گئیں، وہ تفسیر قرآن ہو یا احادیث کی کتابیں ہوں، وہ ساری کی ساری شان مصطفیٰ کو ہی بیان کرتی ہیں، مقام مصطفیٰ کو ہی بیان کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی اور سمت سے ہمیں دین نہیں دیا، کسی اور راستے سے ہمیں دین نہیں دیا، تو جیسے رب کی توحید بیان کریں یا اللہ رب العزت کی بندگی کو ادا کریں یا رب کی قربتوں کے راستے کو اختیار کریں، آخر مصطفیٰ کے راستے سے ہی جانا پڑے گا نا۔ اور اس کے علاوہ گمراہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، جتنا مرضی کوئی اچھا نیک بن جائے۔ تو ہمارے آقا کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنایا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنایا ہے۔ آپ کے بال شریف معجزہ ہیں، حضور کا سونا، اٹھنا، جاگنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف، حضور کی لعاب دہن مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں حضرت قتادہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہ حدیث پاک میں ہے باقاعدہ، ان کی جب وہ آنکھ کا ڈیلا نکلا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا صبر کرو، تو نے کہا یا رسول اللہ یہ کرم ہو سکتا ہے؟ حضور نے ایسے پکڑ کے ایسے رکھ دی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میری دوسری آنکھ کی نظر بھی کمزور ہوئی بڑھاپے کی وجہ سے، اور حسن بھی کمزور ہوا، میری یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے حسین رہی، ہمیشہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق حضور کے صحابی ہیں، یہ ایک ابو رافع یہودی تھا، اس کو قتل کرنے گئے، قتل کر کے واپس آئے تو سیڑھی سے اترنے لگے تو رات کی چاندنی تھی، پتہ نہ چلا کہ 2 سیڑھیاں رہ گئی ہیں یا 1 رہ گئی ہے، تو گرے، ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ امامہ اپنا باندھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے، تو جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی، حضور نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری نا ٹوٹ گئی ہے، پنڈلی ٹوٹ گئی، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فمسحھا، حضور نے ایسے ہاتھ مبارک پھیرا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ نشان ہوتا ہے نا ٹوٹنے کا، نشان پڑ جاتے ہیں زخم کے سارے، تو کہتے ہیں کہ میری انگلی ایسے پنڈلی ہو گئی تھی جیسے کبھی اس کو کچھ ہوا ہی نہیں،